آپ سب کی تشریف آوری میڈم آپ یہ فرمائیے کہ آپ چلو یہ جو کہہ سکتی ہیں میڈم جو پاس ہے ادھر سے شروع کریں. میڈم آپ یہ فرمائیں کہ آپ نون لیگ کا بیانیہ مسترد کر سکتی ہیں، مریم نواز کا بیانیہ مسترد کر سکتی ہیں، لیکن ایک الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، انہوں نے آج 3 بجے جو پریس ریلیز جاری کی ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس نے مینشن کیا ہے کہ 20 پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جہاں یہ رد و بدل ہونے کا بھی امکان تھا، اس کی تحقیقات ہو رہی ہے، کیا وہ بھی نون لیگ نے جاری کروا دیا ان سے؟ نہیں، دیکھیں الیکشن کمیشن نے نون لیگ کی جو درخواست ہے اس درخواست کے جو کانٹینٹ ہیں اس کی روشنی میں یہ پریس لی تھی، کیونکہ جب یہ واویلا کیا گیا کہ حکومت نے یہ نتائج رکوائے ہیں اور حکومت نہیں چاہتی کہ یہ رزلٹ اناؤنس ہو، انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے آئی ہے اور پی ایم ایل این نے جو درخواست کی ہے کہ یہ پولنگ سٹیشنز جو ہیں ان کے حوالے سے تحقیقات کریں کہ یہ تاخیر سے رزلٹ لے کے کیوں آئے. کیا آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ تو یہ الیکشن نہیں کور کیا ہوگا؟ ہم بھی الیکشن لڑتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ دور دراز علاقوں سے جب پولنگ کی رزلٹ آتے ہیں اور وہ ہمیشہ تاخیر ہوتی ہے اور ارلی مارننگ ہی آپ کی بھی پریکٹس ہے کہ نتائج مکمل ہوتے ہیں، کمپائل ہوتے ہیں، پھر اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے. لیکن الیکشن کمیشن اس جو ان کی اپلیکیشن ہے اس کو انٹرٹین کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن اس کو نتائج کو روکنا وہ الیکشن کمیشن کے اپنے قوانین اور ضوابط کی خلاف ورزی ہے. جی ایک ادھر سے بٹی صاحب ایک منٹ کا. ڈاکٹر صاحب یہ کلیئر کریں کہ اس وقت آپ 2 باتیں کر رہے ہیں. کل کا سارا دن 2 لوگ قتل ہو گئے، 7 زخمی ہو گئے، حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں 6 بجے تک کہیں نظر نہیں آئے. دوسری اس کے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں کہ ادارے اگر کسی سیاسی جماعت کا ذیلی ونگ بننا چاہتے ہیں، یہ کون سے ادارے ہیں جو کسی سیاسی جماعت کا ذیلی ونگ بننے جا رہے ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں؟ اور کیا یہ جو دھاندلی ہوئی ہے جب فارم 45 آ گیا ہے، ریٹرننگ آفیسر باؤنڈ ہے رزلٹ دینے کے اوپر، وہ روکنے پر باؤنڈ روک ہی نہیں سکتا، کس طریقے سے سارا کچھ ہوا یہ تھوڑے اس کی دیکھیں جو آپ کا پہلا پارٹ ہے جس طرح سے فائرنگ کے بعد وہاں قتل و غارت ہوا اور معصوم لوگوں کا خون جو ہے وہاں پولنگ اسٹیشنوں کے اندر بہا، دیکھنا یہ ہے کہ کرنے والے کون ہیں، ان کے تانے بانے کس جماعت کے ساتھ ملتے ہیں، وہ کس سوچ کی عکاسی کرتے ہیں اور کون سی قیادت ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ان کی ان غلط کاریوں کو تحفظ دیتی ہے. تو آپ ایف آئی آر کے کانٹینٹ پڑھ لیں، جو جاوید بٹ جس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، جو ان کے مختلف عہدیدار جو اس ایف آئی آر میں نامزد ہیں، جو شہید ہونے والا مقتول کا بھائی ہے جس کی مدیت میں یہ پرچہ دیا گیا ہے، وہ سارے جو ہیں نون لیگ کی قیادت اور وہاں کے لوکل نون لیگ کے ووٹر اور سپورٹر ہیں. یہ بے نقاب ہوا کہ فائرنگ کرنے والا کون تھا اور اس کا وکٹم کون تھا اور زخمی جو تھے وہ کس جماعت سے ہیں. یہ روایتی غنڈہ گردی اور یہ ہٹ درمی ہے نون لیگ کی کہ بجائے اس کے کہ آج مریم نواز کے اندر جرأت ہوتی اور اقبال جرم کرتی، وہ اقرار جرم کرتی کہ میری جماعت کے یہ جو گنڈے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے میں ان کو جماعت سے نکالنے کا اعلان کرتی ہوں، میں ان کو بے دخل کرتی ہوں جماعت سے، تو قوم کو یہ میسج آتا کہ ان کی جماعت کے اندر اس طرح کے انتشار پسندی والے فساد رکھنے والی سوچ جو ہے عناصر ہیں ان کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو ان کی چھتری کے اندر پلنے والے وہ اژدہے ہیں جن کو چھوڑا جاتا ہے ہر اس موقع پہ جہاں انہوں نے عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے
وہ ووٹ پہ ڈاکہ ہو یا عوام کے باقی جو بنیادی حقوق ہیں ان کا قتل کرنا ہو، تو انہوں نے وہ پٹارے میں رکھے اسدے جو ہیں وہ اس موقع پہ چھوڑتے ہیں، اور یہ زہریلے ناگ جو ہیں یہ نون لیگ کے پٹارے سے برآمد ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ان کا دوسری جو بات انہوں نے کہی، دیکھیں RO جو ہے صبح میں جب ہمارے کینڈیڈیٹ نے دعائیاں دی، اس نے کہا جی کہ ہم یہاں RO کے کمرے میں ہوں اور رزلٹ سارے اس کے ٹیبل پہ ہیں، لیکن رات بھر سے ان کے 3 درجن سے زائد افراد اور سینئر لیڈرشپ RO کے ساتھ بیٹھی ہے اور یہ میرا رزلٹ نہیں اناؤنس ہونے دے رہی، تو آپ لوگ کیوں میری مدد نہیں کر رہے؟ آپ لوگ کیوں میں یہاں کینڈیڈیٹ بیٹھا ہوں اور باقی سارے، میں جب وہاں پہ پہنچی ہوں تو میں نے جا کے RO سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں قانونی طور پہ کیا آپ کو یہ اجازت ہے، قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہ لوگ RO کے کمرے میں بیٹھ کے آپ کو ڈکٹیٹ کریں؟ اور اگر نہیں دیتا تو ان سب کو مجھ سمیت باہر بھیجیں اور آپ یہاں قانون کی عملداری کریں۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی بیٹھے ہیں، یہ آپ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو دیکھیں نا دونوں طرف بیٹھے ہیں۔ اب جہاں دونوں طرف بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس نے قانون کی پاسداری کرنی تھی وہ قانون کے ہاتھوں خود گنگا بہرا بن کے اپنے ان آئینی اور قانونی فرائض سے لاعلم تھا۔ اسی وجہ سے احسن اقبال صاحب کو وہاں انٹرٹین کیا گیا، اور جس طرح ساری رات وہاں دعوتیں ہوتی رہیں، اس کے دفتر کے اندر PTI کے حقوق کو قتل کیا جاتا رہا، اس کا کوئی جواب ابھی تک نون لیگ کی قیادت نے نہیں دیا کہ احسن اقبال کے حلقے سے آنے والا الیکشن کمشنر کی طرف سے اپوائنٹڈ RO جو ہے اس کا رویہ جو ہے وہ اینٹی PTI کیوں تھا، اور وہ نون لیگ کا یا تو کارکن اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں اور یا اس ادارے کے ساتھ وفاداری نبھائیں، اس قانون کے ساتھ وفاداری نبھائیں جس ادارے کے وہ ملازم ہیں، اور اس کی روح میں یہ سمجھتی ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو وہاں ٹیم بھیجی ہے، اس ٹیم نے جو ان کو اپنی ریکمنڈیشن دینی ہے وہ فی الفور وہ ریکمنڈیشن لیں اور آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس رزلٹ کو اناؤنس کریں۔ باقی یہ ساری بحث ہے۔ یہ فرمائیے گا جی آپ کا کینڈیڈیٹ دہائیاں دیتا رہا، الیکشن کمشنر پنجاب جو دہائیاں دیتا رہا کہ رات کو پورا ایک 30-20 لوگوں کا رزلٹ لے کے جو پریزائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے، الیکشن کمیشن دہائیاں دیتا رہا، نہ RO نے فون اٹھایا، نہ IG صاحب نے فون اٹھایا، نہ DPO صاحب نے فون اٹھایا، نہ چیف صاحب نے فون اٹھایا۔ تو انتظامیہ تو PTI کی، الیکشن کمیشن اگرچہ انڈیپینڈنٹ ہے تو پھر ان کا ٹیلی فون کیوں نہیں اٹھایا گا؟ 6:30 بجے یہ سارے ایک دم وہاں پہ وارد ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی ذرا وضاحت۔ یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیں جو آپ کا دہائیاں دینے والا عنصر ہے RO حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان کا نہیں، الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کا پابند ہے۔ RO صاحب وہاں بیٹھ کے جن پریزائڈنگ آفیسر کے حوالے سے منتظر تھے اور ان کو بلا رہے تھے یا ان کو فارم 45 کو دستیاب بنانے کے لیے پرعزم تھے، وہاں واٹس ایپ کے اوپر اگر وہ رزلٹ ان پولنگ سٹیشنز کا دستیاب تھا، موجود تھا، تو اس کو کمپائل کرنے میں کیا حرج تھا؟ یہ ایک کوڈل فارمیلٹیز ہوتی ہیں، ہر الیکشن میں ہوتی ہیں کہ الیکشن کے نتائج ساتھ ساتھ کمپائل ہوتے جاتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ پریزائڈنگ آفیسر اسپیسیفک سیکیورٹی کوڈ میں وہ رزلٹ بھیجتے ہیں،
اور جو ریٹرننگ آفیسر ان کو کمپائل کرتے ہیں اور پھر بعد میں وہ بیگز فارملی آ کے ہینڈ اوور ہوتے ہیں. وہ لوگ بیگ کب لے کے آئے یہ ایشو نہیں ہے, رزلٹ ان کے پاس کب آیا یہ ایشو ہے. اگر وہ رزلٹ پہلے تھا تو اس کو کیوں رات پوری اناؤنس نہ کیا گیا؟ صبح تک ان کی پریزنس, وہ 3 بجے اگر لے کے آ جاتے ہیں بیگز, 3 بجے سے لے کے ٹل ٹوڈے وہ ریٹرننگ آفیسر کے ٹیبل پہ فارم 45 پڑے ہوئے ہیں. یا تو وہ کہیں کہ یہ ٹیمپرڈ ہے, یا وہ یہ کہیں کہ یہ انجینئرڈ ہے, یا وہ یہ کہیں کہ مینوپولیٹڈ ہے, یا کہیں کہ یہ تھیلے کھلے ہوئے ہیں. کسی قسم کا اعتراض اس پہ نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد اگر وہ ان کے پاس ہے تو پھر اس کا اعلان کیوں نہیں کر؟ ڈاکٹر بھائی یہ بتائیے گا کہ کل 2 قیمتی جانیں چلی گئی, کیا اب رانا ثناءاللہ کی گرفتاری ہوگی؟ کیونکہ کل سے لے کے ابھی تک جتنے بھی حکومتی وزیر آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ جتھے لے کے گیا تھا, انہوں نے فائرنگ کروائی, کیا ان کی گرفتاری کا امکان ہے؟